ایمن کو نئے اسکول میں داخل کروانا ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا۔ پہلے تو وہ گھر سے ہی جانے کو تیار نہ ہوتی، کپڑے بدلنے، ناشتہ کرنے میں ہی خدیجہ بی کو نچا کر رکھ دیتی۔ خدیجہ بی اپنے جتن کرنے کے بعد اسے وقار الحسن کے حوالے کر کے خود بریالزماں ہو جاتی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ایمن کی حرکتیں انہیں اب سخت ناگوار گزرتیں۔ اونٹ کی اونٹ ہو گئی ہے اور حرکتیں وقار میاں، میں تو کہتی ہوں اتنا لاڈ پیار بھی کس کام کا، لڑکیاں تو ہوتی ہی پرایا دن ہیں۔ ابھی اس سے یہ حال ہے تو ساری عمر کیا کرے گی؟ آگے ایسے نخرے نہیں چلنے والے، سسرال میں تو سو باتیں سہنی پڑتی ہیں۔ اوفو خدیجہ بھی، آپ بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ بے وقت کی راگنی وقار الحسن کو خاصی ناگوار لگتی۔ ابھی سے سختی کرو گے تو ہی قابو میں آئے گی، تمہارا یہ لاڈ پیار اسے اور بگاڑے گا، بڑی ہو کر دن میں تارے دکھائے گی۔ خدیجہ بھی، آپ چپ رہیں۔ میں تو چپ ہی ہوں، آج کل تو بھلے کی بات بھی بری لگتی ہے۔ 10 گھنٹے سے اس کی منتیں کر رہے ہو کہ ناشتہ کر لے، ایک دن بغیر ناشتے کے چلی جائے گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ ہوتی یہاں میری پوتی تو ایک تھپڑ لگا کر سیدھا کر دیتی۔ وہ بربراتے ہوئے کچن میں چلی گئیں۔ وقار الحسن نے بے بسی سے ایمن کو دیکھا جو سلائس سامنے رکھے رونے کو تیار تھی۔ انہیں سچ مچ غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھانا تو مت کھاؤ۔ ڈیڈی، آج میں چھٹی کر لوں؟ رونے سے ذرا پہلے ایمن نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، انہوں نے سختی سے کہا۔ پلیٹ پڑے کھسکائی، اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، بیگ اٹھایا اور باہر کو چل دیے۔ گیٹ تک جاتے جاتے وہ بری طرح رو رہی تھی، مگر وہ اسے اسی طرح اسکول چھوڑ کر آفس چلے گئے۔ سارا دن ایمن کی روتی شکل آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی، جانے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ پریشان ہو کر سوچتے رہے، پھر رہ نہ سکے تو خدیجہ بی کو فون کر کے تاکید کی کہ وہ لنچ ٹائم میں ایمن کے لیے لنچ ضرور بھجوائیں۔ کچھ کھا لے گی وہاں سے لے کر، پیسے تھے اس کے پاس۔ خدیجہ بی، اس کے اسکول میں کینٹین نہیں ہے۔ انہوں نے خدیجہ بی کے جواب پر غصہ آ گیا۔ خدیجہ بی نے زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ اسکول کی پرنسپل نے انہیں بلا کر شکایت کی تھی، پڑھتی بالکل نہیں ہے، ٹیچر سرزنش کرے تو سارا دن روتی رہتی ہے، جس سے باقی کلاس بھی ڈسٹرب ہے۔ آخر بچی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے مختصر الفاظ میں سارہ کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا تو ان کا لہجہ کچھ ہمدردانہ ہوا، ورنہ وقار الحسن کا خیال تھا کہ وہ اب ایمن کو کلاس میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوں گی۔ پلیز میم، مجھے اس مشکل مرحلے میں آپ کا تعاون درکار ہے، میری بچی کے مستقبل کا سوال ہے۔ اور پرنسپل نے انہیں اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ کاش سارہ تم اتنی جلدی واپس نہ جاتی، تمہاری بچی تو رل گئی ہے، شاید میں اس کا خیال نہیں رکھ پایا۔ گھر آتے ہوئے ان کا ذہن مختلف سوچوں کی اماجگاہ بنا رہا۔ ایمی بیٹا، کیوں اتنا تنگ کرنے لگی ہو؟ رات کو جب وہ ان کے سینے پر سرک کر کہانی سنانے کی فرمائش کر رہی تھی تب انہوں نے آہستگی سے کہا، میں تو تنگ نہیں کرتی، آپ کی ٹیچر بھی شکایت کر رہی تھی کہ آپ کلاس میں روتی رہتی ہو۔ ٹیچر اچھی نہیں ہیں، ڈانٹتی ہیں، ایمی نے ان کی شرٹ کا بٹن توڑتے ہوئے کہا۔ خدیجہ بی بھی ڈانٹتی ہیں؟ خدیجہ بی کا بدلا ہوا رویہ تو یہ بھی محسوس کر رہے تھے۔ وہ کچھ اکتائی سی رہتی تھی۔ ایمن پر ان کی توجہ خاصی کم ہو گئی تھی۔ ڈیڈی، ممی کو لے آئے نا؟ ہاں، جلد ہی لے آئیں گے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن اگلی صبح جب اس نے ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر دور پھینکتے ہوئے اور اسکول جانے سے صاف انکار کر دیا، وقار الحسن نے جھنجھلا کر اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ کہتی تھی نا مت تنگ کرو اتنا، کھالی نہ مار۔ خدیجہ بھی اسے چپ کروانے لگی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو اس نے وقار الحسن سے کھایا۔ وہ لان میں پڑی کرسیوں کے گرد چکراتی پھر رہی تھی، کتابیں میز پر بکھری تھیں، پنسل ہاتھ میں لیے درختوں پر بیٹھی چڑیوں کو اڑانے لگتی تو کبھی گلہریوں کے پیچھے بھاگنے لگتی۔ کرسی پر بیٹھا شخص بے توجہی سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی بے تاب ہو کر اس کی نگاہ اندر کی لپکتی اور مایوس ہو کر گھڑی پر جم جاتی۔ وہ دبلی پتلی جسامت اور سانولی رنگت والا شخص تھا، کپڑے سفید کلف لگے، چہرہ اور آنکھیں تھکی تھکی اور بیزار۔ جاؤ بیٹا، اماں کو بلاؤ، اس نے تھک کر ایمن کو پکارا۔ کون سی اماں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑی پنسل شاخ پر بیٹھی چڑیا کو ماری، چڑیا پھر سے اڑ گئی، پنسل ٹکرا کر نیچے گھاس پر گر گئی۔ اپنی خدیجہ بی کو بلا لاؤ، میں تمہاری نوکر ہوں، اس نے منہ پھاڑ کر جواب دیا اور بھاگ کر اپنی پنسل اٹھا لی۔ وہ شخص اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ انتہائی بدتمیز بچی ہے۔ بدتمیز کس کو کہا ہے؟ ایمن نے پنسل یوں ہاتھ میں پکڑی گویا اس کی آنکھ میں دے مارے گی۔ وہ برا سا منہ بنا کر اندر کی طرف دیکھنے لگا۔ ایمن، جالی کا دروازہ کھول کر خدیجہ بھی اندر آئیں تو اس شخص نے قدرے سکون کا سانس لیا، جبکہ وہ اسے اس طرح نظر انداز کر کے ایمن کو پکارنے لگی۔ ایمن بیٹا، چاول پک گئے ہیں، آ کر کھا لو، ہمیں دے دو، ایمن نے کہا۔
وہ جو پلٹنے کو تھی جب وہ شخص تیزی سے کھڑا ہوا۔ اماں، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ کس نے کہا انتظار کرنے کو؟ وہ چمک کر بولی۔ یہاں بیٹھے کیا کرتے ہو؟ جا کر کاموکی کی ویگن پکڑو۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئیں۔ وہ اپنا سا منہ لے کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ خدیجہ بھی آئیں تو ہاتھ میں چاولوں کی 2 پلیٹیں تھیں۔ ایک انہوں نے بیٹے کی طرف کی۔ کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مرضی تمہاری، رکھائی سے کہہ کر وہ ایمن کو پکارنے لگیں۔ اماں، کیوں اتنی کٹھور ہو گئی ہو؟ اے بلو، اب آئی تجھے ماں کی یاد؟ کیوں اس کلموہی نے تعویذ پلوانے بند کر دیے ہیں؟ وہ چمک کر گویا ہوئی۔ میں تو کئی بار آیا تھا، تم نے ہر بار دھتکار دیا۔ کتنے جتن کیے تھے تمہیں واپس لے جانے کے لیے، مگر تم پتھر بن گئی۔ وہ بھی غصہ ہو کر بیٹھ گیا کہ جب ماں کو پرواہ نہیں تو میں کیا کروں؟ پر وہ کلموہی پیچھے پڑی رہتی ہے کہ اماں کو لے آؤ، زمانہ باتیں کرتا ہے۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں کہہ گیا۔ میری پرواہ تھوڑی ہے، پرواہ تو زمانے کی ہے، لوگوں کی باتوں کی ہے۔ ارے ایمن، اب آ بھی جاؤ، چاول ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ایمن سنی انسنی کیے گلہری کے پیچھے بھاگتی رہی۔ اچھا چھوڑ ان باتوں کو، گھر چل۔ بلو سلاجو لہجے میں گویا ہوا۔ نکالا کیوں تھا؟ وہی مرغی کی ایک ٹانگ۔ نکالا تھا تم تو خود ہی۔ وہ جھنجھلا گیا۔ ہاں میں تو پاگل تھی جو اپنا گھر چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ اس کے سپرد کر کے یوں دوسروں کے در پر آ پڑی ہوں۔ ہاں وہ مہارانی ہے اس گھر کی۔ انہوں نے چاولوں کی پلیٹ میز پر پٹکی اور پلو منہ پر رکھ کر رونے لگیں۔ بلو افسردہ ہو گیا۔ سب نے کہا تھا کہ ماں کو اس کی غلطیاں یاد نہ کروانا۔ عمر کے اس حصے میں وہ غلطی مانے گی نہیں۔ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر مجھ سے منہ زوری کس نے کی تھی؟ بلو اس کی سلواتیں سنتا رہا۔ اچھا اماں ہماری غلطی تھی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، اب تو معاف کر دو۔ خدیجہ بی نے دوپٹے کی آڑ میں کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ جوڑے سراپا التجا بنا بیٹھا تھا۔ اتنے سالوں کی دوری رنگ لائی کہ دل پسیج گیا۔ دوپٹے سے آنکھیں صاف کیں، خاموشی سے اٹھ کر ایمن تک گئیں، اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ لائیں۔ وہ مچلتی رہی۔ خدیجہ بی، میں نے ابھی نہیں کھانے۔ وہ اسے گود میں دبوچ کر بیٹھ گئیں اور زبردستی منہ میں نوالا ٹھونسا۔ ابھی تمہارا باپ آ جائے گا۔ اس دن والا تھپڑ یاد ہے نا؟ چپ چاپ کھا لو، صبح سے یوں ہی بھوکی پھر رہی ہو۔ وہ اسے پیار سے ڈانٹ کر چمکار کر زبردستی کھلا رہی تھیں۔ بلو کے اندر شکوہ سا جنم لینے لگا۔ یہ محبت اس کے بچوں کا نصیب تو کبھی نہ ہوئی، مگر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر اماں، کیا سوچا تم نے؟ سوچ لوں گی، جلدی کاہے کی ہے؟ انہوں نے ایمن کا منہ صاف کیا۔ اب بیوی بن گئی ہے اس گھر کی ملکہ، سب کچھ اس کے ہاتھ میں جو آ گیا، اب لے چلو مجھے اس کی اور اس کے بچوں کی نوکرانی بنا کر۔ بلو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مسئلہ وہیں کا وہیں تھا، مگر اس نے بھی سوچ لیا تھا، ساس بہو خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ نبٹتی رہیں، وہ کچھ نہیں بولے گا۔ اچھا اماں، تم سوچ لو، میں پھر آ جاؤں گا، بچے بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ بھت سا گیا۔ چھوٹا کیسا ہے اعظم؟ ان کے لہجے میں ایک دم بےتابی چھلکی۔ اچھا ہے اماں، اسکول جانے لگا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چاولوں کی پلیٹ جوں کی توں وہیں پڑی تھی۔ اسکول جانے لگا ہے؟ اتنا بڑا ہو گیا؟ ان کے لہجے میں حسرت جاگی۔ خدیجہ بھی، کھلاؤ بھی۔ ایمن نے ان کے رک جانے والے ہاتھ پر بدتمیزی سے اپنا ہاتھ مارا۔ اچھا اماں، اللہ حافظ۔ وہ ان کے سامنے جھکا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خدیجہ بی کی آنکھیں ڈبڈبا سی گئیں۔ ایک بات کہوں اماں، برا مت ماننا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ خدیجہ بی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جتنی محبت ان سالوں میں محض ضد میں آ کر تم نے غیروں پر لٹائی ہے، اس نے ایمن پر نگاہ ڈالی جو صاف ستھرے دوپٹے سے منہ صاف کر رہی تھی، اس کا 1% بھی اپنوں پر لٹاتی تو آج یوں غیروں کی چاکری نہ کر رہی ہوتی۔ تم نے غیروں کی نوکری قبول کر لی اور اپنوں کا دیا گیا راج چھوڑ دیا۔ دلگیر لہجے میں کہتے کہتے وہ ایک دم پلٹ گیا۔ خدیجہ بھی ششدر نگاہوں سے اسے نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہ گئیں، جہاں تک کہ وہ گیٹ پار کر گیا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا انہیں، اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اپنی بیجا ضد اور انا، وہ ننھے منھے پوتا پوتی جنہیں ضد میں وہ کبھی پاس بھی نہ آنے دیتی تھی۔ اور یہ، انہوں نے گود میں بیٹھی ایمن کو دیکھا، یہ میری کیا لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی میں اس کے سو نخرے اٹھائے ہیں، اس کی بدتمیزیاں برداشت کی ہیں، اور وہ جو میرے اپنے جگر کے گوشے تھے وہ میری محبت کو ترستے رہے۔ ایمن کے منہ میں نوالا ڈالتا ہاتھ من بھر کا ہو گیا۔ ہائے میرا اعظم، آمنہ، نصیر، انہیں اندر سے کوئی چیز کاٹنے لگی تھی۔ ان کی نظروں نے سامنے رکھی پلیٹ پر نظر پڑی تو ملال نے گھیرا،
میرا بلو بھوکا ہی چلا گیا۔ ان کا دل ایک دم ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کسی کام میں جینا لگتا، گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ گھڑیاں زہر لگنے لگیں تو بات بے بات جگڑنے لگیں۔ اس دن وقار الحسن کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے بدمزہ ہو کر چند نوالے لیے اور ہاتھ کھینچ لیا۔ ٹھنڈا سالن، اکڑی ہوئی روٹیاں۔ خدیجہ بھی روٹی تازہ نہیں ڈالی؟ لو، گھنٹہ بھر پہلے ہی تو ڈالی تھی، انہوں نے آرام سے جواب دیا۔ گھنٹہ بھر؟ وقار الحسن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ توے سے اتری ہوئی تازہ روٹی پسند کرتے تھے، اور خدیجہ بھی ان کے لیے ہمیشہ تازہ روٹی ہی بناتی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لگتا ہے آپ کا گھر کے کاموں میں اب دل نہیں لگتا۔ صبح ایمن کا یونیفارم بھی میلا تھا، انہوں نے دبے لفظوں میں سرزنش کی۔ وقار میاں، وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ہم میں اب اتنا دم نہیں رہا، تمہاری بٹیا تو شیطان کی خالہ ہے، کبھی جو اسکول سے آ کر کپڑے بدلنے کی زحمت کی ہو۔ چیخ چیخ کر ہمارا گلا بیٹھ جاتا ہے، ہر رات گرم پانی کے غرارے کرنا پڑتے ہیں۔ سچی بات ہے، اتنی دوڑ دھوپ کی مجبوری جان میں تاب نہیں۔ پہلے تو یہ ڈر تھا کہ یہاں سے نکلیں گی تو کہاں جائیں گی، اب یاد آیا کہ ان کا اپنا ایک خاندان موجود ہے۔ جتنا دوسروں کے گھر برداشت کرنا پڑا، اس کا آدھا بھی اپنے گھر میں کیا تو راج کیا کریں گی۔ یہ خیال آتے ہی لب و لہجہ بھی بدل گیا۔ وقار الحسن نے الجھ کر ان کے بدلے بدلے تیور دیکھے مگر خاموش ہو گئے۔ بہرحال اس سب کے باوجود انہیں خدیجہ بی کی ضرورت تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر خدیجہ بی نے ایمن کو سلانے کی کوشش کی، پھر وہ خود تو اونگ گئیں لیکن وہ ٹکر ٹکر چھت کو دیکھتی رہی، پھر گردن موڑ کر خدیجہ بی کو دیکھا۔ وہ اب ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھیں۔ ایمن آہستگی سے اٹھی اور ننگے پاؤں باہر نکل آئی۔ لاؤنج، برآمدہ اور لان عبور کر کے اس کا رخ املتاس کے درختوں کے عقب میں اس درخت کی طرف تھا جہاں کل اس نے چڑیا کا گھونسلہ دیکھا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ گھونسلے میں انڈے ہیں یا نہیں۔ خشک پتوں، ٹوٹی بکھری شاخوں کو پھلانگتی وہ اس درخت کے عین نیچے پہنچ گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا، گھونسلہ موجود تھا مگر اس کی دسترس سے دور۔ ایمن کی آنکھوں میں مایوسی تیر گئی، وہ چاہتی تب بھی درخت پر نہ چڑھ سکتی تھی۔ میں ابھی چھوٹی ہوں، اس نے اونچے درخت کو دیکھا اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ جلد ہی اسے ایک پتلا لمبا ڈنڈا مل گیا۔ اب آئے گا مزہ۔ ڈنڈا اٹھا کر ہاتھوں میں تولا اور زور زور سے اس شاخ پر مارنے لگی جس پر گھونسلہ تھا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ گھونسلے سے ذرا پیچھے شہد کی مکھیوں کا چھتا بھی موجود تھا۔ ڈنڈا گھونسلے کے کنارے کو چھو کر سیدھا چھتے سے ٹکرایا۔ ایمن کو کچھ خبر نہ ہوئی، بس اس نے ایک سیاہ چادر کو اپنی طرف لپکتے ہوئے دیکھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلیں، ڈنڈا ہاتھ سے چھوٹا اور وہ بکٹر چیختی چلاتی اندر کی طرف لپکی۔ مکھیوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ دوپہر میں اس کی دل دوز چیخوں نے خدیجہ بی کو کچی نیند میں دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ڈیڈی، اس کی ہلکی سی آواز پر وہ تیزی سے اس پر جھکے۔ آج پورے 3 دن کے بعد اس کے بخار کا زور ٹوٹا تھا۔ سوجن بدستور تھی مگر درد نہیں تھا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں وہ چیختی چلاتی رہی تھی۔ یہ 3 دن وقار الحسن نے اس کے سرہانے میں ہی گزارے تھے۔ اس دن جب وہ دفتر سے گھر لوٹے تو خالی گھر بائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر گھر سے باہر نکل آئے، تب ان کے پڑوسی نے بتایا تھا کہ خدیجہ بی افتاؤں خیزاں بری طرح گھائل ایمن کو لے کر ان کے گھر آئی تھیں۔ اسی وقت وہ انہیں اسپتال لے گئے تھے۔ اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر اب وقار الحسن کو اطلاع دینے کے لیے واپس آئے تھے۔ آپ اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تھیں؟ ایمن کی حالت دیکھ کر وہ خدیجہ بی پر ہی الٹ پڑے۔ میں کہاں کہاں اس کے پیچھے بھاگی پھروں، خود سنبھالو اپنی ذمہ داری، مجھے معاف کرو، یہ لڑکی اب میرے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ڈیڈی، پانی، وہ بڑبڑائی۔ وقار الحسن اسے گود میں لے کر پانی پلانے لگے۔ اس نے چند گھونٹ لے کر سر ان کے بازو پر ٹکا دیا۔ اب درد تو نہیں ہوتا؟ ایمن نے نفی میں سر ہلایا اور بمشکل اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ڈیڈی؟ جی چندا، میری آنکھیں نہیں کھلتی۔ کھل جائیں گی بیٹا، ابھی سوجن ہے نا۔ ڈیڈی، ممی نہیں آئی؟ اس نے پھر پوچھا۔ وقار الحسن چپ ہو گئے۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں وہ کئی بار ماں کو پکار چکی تھی۔ وہ جلد آ جائیں گی، ان کو بتائیں مجھے مکھیوں نے بہت زور سے کاٹا ہے۔ ایمن کی آواز بھرا گئی۔ میری جان، وہ جلد آ جائیں گی، انہوں نے تسلی دینا چاہی۔ ڈیڈی، فاطمہ کہتی ہے جو مر جائیں وہ واپس نہیں آتے۔ گڑیا، آپ کو بھوک لگی ہوگی، انہوں نے بات بدلی۔
بہت لگی ہے، انہوں نے خدیجہ بی کو آواز دے کر کچھ لانے کے لیے کہا۔ وہ کسٹرڈ لے آئیں اور پاس بٹھا کر کھلانے لگیں۔ ہماری بٹیا جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ایمن کسٹرڈ کھانے لگی اور کھاتے کھاتے اچانک اس نے وہی سوال خدیجہ بی سے کر دیا۔ خدیجہ بی، جو لوگ اللہ میاں کے پاس چلے جائیں وہ واپس نہیں آتے؟ ہاں بٹیا رانی، وہ لوگ کبھی واپس نہیں آتے۔ ممی بھی واپس نہیں آئیں گی؟ ایمن نے نیم آنکھوں سے خدیجہ بی کو دیکھا۔ ہاں ایمن بیٹا، انہوں نے ایک آہ بھری۔ وقار الحسن نے بات بدلنا چاہی مگر اس سے قبل ہی ایمن نے ہاتھ مار کر کسٹرڈ کا پیالہ دور پھینک دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ خدیجہ بی، آپ بھی نا، وہ جھنجھلا کر ایمن کو بہلانے لگے تھے۔ خدیجہ بھی اٹھ کر فرش صاف کرنے لگیں، پھر پیالہ اٹھا کر باہر نکل گئیں۔ وقار الحسن نے ایمن کو بمشکل بہلا کر سلایا تھا۔ جب وہ گہری نیند میں سو گئی تبھی وہ باہر نکلے تھے۔ خدیجہ بھی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کیا ضرورت تھی خدیجہ بھی؟ خدیجہ بھی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور آہستگی سے گویا ہوئی۔ کب تک چھپاؤ گے؟ وہ تھکے تھکے سے سامنے کرسی پر جا بیٹھے۔ تمہاری بٹیا بڑی ہو رہی ہے وقار میاں۔ کہاں خدیجہ بھی، ابھی تو لڑکیاں ترئی کی بیل کی طرح ہوتی ہیں۔ آج تو وہ چھوٹی ہے، گزارا ہو رہا ہے، مگر کل کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ 10 مسائل ہوتے ہیں جو بیٹیاں صرف ماؤں سے ہی کہہ سکتی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتی رہیں۔ آپ ہیں نا، کون جانے، انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری، دل میں اپنوں کے لیے ہڑک جاگتی ہے۔ خدیجہ بھی، آپ ہمیں چھوڑ جائیں گی؟ وقار الحسن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میری ایک بات مانو وقار الحسن۔ کیسے؟ انہوں نے دراز کھول کر سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس نکالی۔ اس گھر کو ایک عورت اور ایمن کو ماں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے ماچس جلائی۔ تم مہرالنساء کو لے آؤ۔ مہرالنساء؟ انہیں دھچکا لگا، وہ سگریٹ سلگانا بھول گئے تھے۔ مہرالنساء جان کا عذاب بن گئی ہے۔ یہ عورت ہم سب کے لیے۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور وہ آندھی طوفان کی طرح اندر آئیں۔ سیاہ شاپنگ بیگ بیڈ پر اچھالا جو عتیق کے گھٹنے کے ساتھ جا لگا اور اس میں سے کچھ کپڑے باہر جھانکنے لگے۔ ٹی وی دیکھتے عتیق نے سر اٹھا کر پہلے شاپر پر پھر اپنی سجی سجائی نازک اندام خوبصورت مگر غصے میں کھولتی بیوی کو دیکھا۔ صبح ہی وہ میکے گئی اور ابھی لوٹی، اور یقیناً آتے ہی مہرالنساء سے ٹاکرا ہو گیا تھا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا موڈ نہ خراب ہوتا؟ اب کیا کہہ دیا ہے مہرالنساء نے؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ وہ کہاں کچھ کہتی ہے، یہ تو میرا ہی دماغ خراب ہے جو گھر میں گھستے ہی چلانا شروع کر دیا ہے۔ اس نے دوپٹہ بیڈ پر اچھالا اور کلائی سے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکنا شروع کی۔ وہ تو کانچ کی نہ تھیں، ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی۔ اچھا، میں سمجھا شاید اس نے کچھ کہا ہے۔ اطمینان و معصومیت، ہنا کلس کر رہ گئی۔ صبح تک تو تمہارا دماغ بالکل ٹھیک تھا۔ عتیق، وہ جھمکے پٹک کر ہانسی سی پلٹی۔ او پلیز، اب رونا مت شروع کر دینا، میں مذاق کر رہا تھا یار۔ نئی نویلی بیوی کے آنسو کہاں برداشت ہوتے ہیں۔ ہنا نے پلکیں جھپک کر آنسو روکے۔ اچھا بتا دو، گھر آتے ہی کون سی آفت، میرا مطلب ہے آتے ہی کیا ہو گیا؟ آفت مصیبت تو ایک ہی ہے اس گھر میں، جس کا نام مہرالنساء ہے۔ وہ چبا کر بولی۔ ہنا، وہ میری بہن ہے، عتیق نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ بہن ہے تو بہن بن کر رہے، جان کا عذاب کیوں بنتی ہے؟ وہ لٹ پڑی۔ اس گھر پر میرا بھی تو کوئی حق ہے۔ بہن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جب اور جو دل چاہے منہ میں آئے گا بول دے گی۔ اگر میں چپ ہوں تو مصلحتاً، ورنہ جواب دینے مجھے بھی آتے ہیں۔ او بابا، وہ یوں ہی بول جاتی ہے، تم خواہ مخواہ سیریس لے لیتی ہو، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو۔ وہ جھنجھلایا۔ چھٹی کا دن تھا اور وہ صبح سے بیوی کی واپسی کا منتظر تھا، مگر وہ آئی تو نیا قصہ شروع ہو گیا۔ سب آپ لوگوں کی شے ہے، زبان نہیں زہر کے تیر ہیں، تاک کر مارے گی، نہ خود خوش رہے گی نہ دوسروں کو رہنے دے گی۔ لیکن ایک بات سمجھا دیں اسے۔ وہ واش روم کی طرف جاتے جاتے مڑی۔ میں اپنی عزت نفس کو یوں بار بار مجروح نہیں ہونے دوں گی، کسی گرے پڑے یا ایرے گہرے خاندان کی نہیں ہوں میں۔ ابا میرے تحصیلدار ہیں، دو بھائی دبئی میں ہیں، اس قسم کے گھٹیا کام وہ خود کرتی رہی ہوں گی۔ واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا۔ عتیق کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ درمیان میں تحصیلدار ابا اور دبئی والے بھائی کہاں سے آ گئے اور موصوف گھٹیا کاموں کا طعنہ دے گئی ہے۔ کچھ دیر غور و فکر کے بعد اس نے کندھے اچکائے اور دوبارہ سے ٹی وی آن کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تولیے سے چہرہ تھپتھپائے باہر آئی اور ایک ہاتھ سے شاپر الٹ دیا۔
نفیس کڑھائیوں اور خوبصورت رنگوں والے 2 سوٹ بیڈ پر بکھر گئے۔ لگتا ہے آج میری جیب کا کباڑہ کر دیا ہے، عتیق بڑبڑایا کہ دونوں سوٹ اپنی قیمت خود بیان کر رہے تھے۔ اس سے زیادہ تمہارا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا، آخر ہو تو اسی بہن کے بھائی۔ یہ 2000 کے سوٹ دلوائے اوقات ہے بھی آپ لوگوں کی؟ پوری گرمیوں میں 350 والے 3 سوٹ بنوا کر دیے تھے، اور بات سنو تو پہاڑ جیسی۔ وہ بھی حنا تھی، بد لحاظ ہوتی تو رج کے ہوتی، اور بات سچ ہو تو ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر سچ برداشت کرنے کا حوصلہ کس میں تھا؟ عتیق بھی بگڑ گیا۔ ہاں، تمہیں تو یہاں بھی کچھ نہیں ملا نا؟ ننگی پھرتی ہو، بھوکی مرتی ہو۔ کپڑے تو فقیروں کو بھی مل جاتے ہیں، 2 وقت کی روٹی تو وہ بھی کھا کر ہی سوتے ہیں۔ بات کہاں سے شروع ہوئی، کدھر کو مڑ گئی؟ خوب مارکا ہوا۔ کھلے دروازے سے آوازیں باہر تک گئیں، سننے والوں نے خوب سنا۔ مہرالنساء کے ایک جملے نے جو تیلی سی لگائی تھی، اس سے آگ خوب بھڑکی۔ کتنی خوش میکے سے لوٹی تھی۔ امی نے 2 خوبصورت سوٹ گفٹ کیے تھے۔ اس نے دونوں سوٹ سامنے رکھ دیے کہ پسند کرو۔ دونوں اتنے خوبصورت اور نفیس تھے کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی، کبھی ایک کو نہاتی تو کبھی دوسرے کو۔ بہن نے دونوں اٹھا کر شاپر میں ڈال دیے، حنا کے لاکھ انکار پر بھی نہ مانی۔ بس تم دونوں لے کر جاؤ، میں اور لے آؤں گی۔ اب حنا کی شامت اعمال کے جوش میں آ کر سب کو دکھانے بیٹھ گئی۔ جیٹھانی نے خوش دلی سے تعریف کی تو ساس نے دعا دی، اللہ پہننا برتنا نصیب کرے۔ اس سے غلطی ہوئی جو پاس کھڑی مہرالنساء سے پوچھ بیٹھی، باجی آپ کو کیسے لگے؟ اچھی چیز ہو تو سب سے تعریف سننے کو دل تو چاہتا ہی ہے۔ مہرالنساء نے ذرا سا جھک کر چٹکی میں کپڑا پکڑا اور نخوت سے گویا ہوئی، شوہر کی کمائی لٹا کر میکے کا نام لگانا کوئی تم سے سیکھے۔ مہرالنساء سے اس سے کم جملے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ بھونچکا کر رہ گئی۔ حنا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے کپڑے شاپر میں ڈالے اور اپنے بیڈ روم میں چلی آئی اور اپنے شوہر پر برس پڑی۔ مہرالنساء کا جملہ کہیں درمیان میں رہ گیا، بس وہ آپس میں الجھتے رہے۔ وہ روتی دھوتی کمرے سے باہر نکلنے لگی، دروازے سے نکلنے لگی تو دروازے کے ساتھ لگی مومل سے ٹکرا گئی۔ یہ چٹکنی غصہ کچھ اور بڑھ گیا، نہ جانے کب سے کھڑی سن رہی تھی، اب ساری رپورٹ جا کر ماں کو دی۔ جھٹکے سے اسے پیچھے ہٹا کر وہ اسٹور میں جا گھسی۔ یہ اس گھر کا واحد حصہ تھا جہاں وہ اطمینان کے ساتھ رو بھی سکتی تھی اور ہر قسم کی گالیاں دے کر اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر سکتی تھی۔ اماں جی نے سلام پھیر کر بیٹی کو دیکھا جو بیڈ پر پڑے دھلے ہوئے کپڑوں کو جھٹک جھٹک کر تہہ لگا رہی تھی۔ سفید پڑتی لکیریں عمر کا پتہ دیتی تھیں، ماتھے پر پڑی مستقل تیوریاں چہرے کی پختگی و سختی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک آہ بھری اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب سے وہ حنا کو بیاہ کر لائی تھیں، ان کی دعاؤں کا حصہ مہرالنساء کی ذات بن چکی تھی۔ اس کا مستقبل انہیں دہلائے رکھتا۔ بیٹی کی تنک مزاجی و تلخ نوائی سے بھی اچھی طرح واقف تھیں۔ بیٹے سعادت مند تھے، اب تک چپ تھے، برداشت کر رہے تھے، مگر کب تک؟ مہرالنساء کی زبان دن بدن مزید تلخ ہوتی جا رہی تھی، ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر سامنے والے کو چیٹ پھاڑ کر رکھ دیتی۔ وہ خود قدرے متحمل مزاج تھیں، اس کے طعنوں کے جواب میں خاموش رہتی یا ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ تو گزارا ہوتا رہا، مگر حنا میں برداشت کم تھی اور غلط بات پر وہ تو بھڑک ہی اٹھتی تھی۔ گھر میں مارکے ہونے لگے تھے، لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل رہا تھا۔ آمنہ کی اولاد بھی سمجھدار ہو رہی تھی، وہ دیکھتی تو ماں کی جگہ خود جواب دینے کھڑی ہو جاتی۔ بیٹے خاموش تھے مگر اچھی طرح محسوس کرتے تھے کہ زیادتی کر جاتی ہے۔ اماں جی بیٹی کی خاطر بیٹوں کا گھر برباد نہ کر سکتی تھیں، مگر مجبور تھیں۔ بیٹی کو کہاں دھکا دیتی؟ تقدیر نے ایک بار نہیں دوبارہ دھوکا دیا تھا۔ صاف گو وہ پہلے ہی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی نے زبان پر ایسے شکوے لا دیے تھے۔ لاشعوری طور پر بھابھیوں کو ہنستے مسکراتے شوہروں کے ساتھ خوشگپیاں کرتے دیکھتی تو کڑ کر رہ جاتی، پھر کچھ نہ کچھ تلخ کہے بغیر رہ نہ سکتی تھی۔ اپنی طویل دعا ختم کی، پھر جائے نماز لپیٹ کر پلنگ پر آ بیٹھی۔ وہ اپنے کپڑوں میں الجھی ہوئی تھی۔ خاموشی سے وہ اسے دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے گویا ہوئیں، کتنی بار کہا ہے مہرو، بھابھیوں کے کام میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ مہرالنساء نے کپڑے کو زور سے جھٹکا اور تنک کر بولی، میں نے کون سی دخل اندازی کر دی ان راجکماریوں کے معاملات میں؟ کیا ضرورت تھی حنا سے یہ کہنے کی کہ
ہاں تو کیا جھوٹ کہا تھا؟ مجھے نہیں پتا میرے بھائیوں کی کمائی کیسے لٹائی جا رہی ہے۔ آپ نے تو آنکھیں بند کر رکھی ہیں اماں جی۔ تمہارے بھائی ان کے شوہر ہوتے ہیں میری بچی، یہ ان کا اور ان کے شوہروں کا معاملہ ہے، تم خواہ مخواہ معاملات میں مت بولا کرو، انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ ہاں اب میرا بولنا خواہ مخواہ ہے، وہ جو مرضی کرتی رہیں، کل کی شتونگریاں آ گئی ہیں ہم پر حکم چلانے۔ میرے بھی باپ کا گھر ہے اماں جی، حصہ بنتا ہے میرا بھی، وہ فراٹے سے بولتی گئی۔ اماں جی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ رہنا تو انہی بھابھیوں اور بھائیوں کے ساتھ ہے، پھر خواہ مخواہ بگاڑ کا فائدہ؟ کوئی اور ٹھکانہ تو ہے نہیں کہ اگر ان سے بگاڑو گی تو وہاں جا بسو گی۔ تھوڑا تحمل، برداشت، زبان پر ذرا سا کنٹرول بنا کر رکھو گی تو دن اچھے گزر جائیں گے۔ شکر کرو بھائی اچھے ہیں، بھابھیاں بھی بری نہیں ہیں، عزت کرو گی تو ہی عزت ملے گی۔ یہی ہنا تھی باجی، باجی کہہ کہہ کر نہ سوکھتا تھا، مگر تم نے خود ہی اسے اپنے خلاف کر لیا۔ اگر ہاں ہاں بری تو صرف میں ہی ہوں۔ اس نے ہاتھ مار کر سارے طے کیے ہوئے کپڑے ادھر ادھر بکھیر دیے اور بھبک کر رونے لگی۔ بھابھیاں آ جائیں تو بھائیوں کو چاہیے ماں بہنوں کو گولی مار دیں۔ میرا کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تو برباد ہوں، تو کیا یہ میرا قصور ہے؟ کسی سے کیا کہوں جب اپنی ماں ہی طعنے دینے پر اتر آئی ہو؟ اوفو، اسے یوں روتا دیکھ کر اماں جی پسیج گئیں۔ میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ چپ کرو مہرالنساء، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ اتنی رات کو کیوں رو رہی ہو؟ رونا تو میرے نصیبوں میں لکھا ہے۔ تبھی ایک نو عمر لڑکا اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ وہ مہرالنساء کو روتے دیکھ کر کچھ دیر رک گیا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہیں؟ مہرالنساء کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ دفع ہو یہاں سے، مہرالنساء نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ پھر صحن میں بیٹھ کر دیر تک روتی رہی۔ یا اللہ، میرے نصیب اتنے کالے کیوں ہیں؟ گھر میں سب موجود تھے مگر کوئی چپ کروانے نہ آیا، حتیٰ کہ اماں جی بھی جانتے تھے اس وقت اس کے قریب جانا اپنی بے عزتی کروانا ہے۔ بالآخر رو دھو کر خود ہی خاموش ہو گئی۔ اللہ سے شکوے کرنے کی سی عادت سی ہو گئی تھی اسے، سو کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تھک کر سر دیوار سے ٹکا دیا۔ پورا صحن چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ سامنے دیوار پر بلی اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ کبھی اس کی زندگی بھی اس اجلی چاندنی کی طرح تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی تقدیر اسی بلی کی طرح اس کی خوشیاں چمکتی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کتنا تھوڑا عرصہ تھا جو اس نے اپنے شوہر کی سنگت میں گزارا۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد شوہر کی وفات ہوئی تو ساس نے کہا، منحوس میرے بیٹے کو کھا گئی۔ وہ وہاں رہ نہیں پا رہی تھی تو یہاں آ کر رہنے لگی۔ وہاں رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ عتیق اپنے کمرے سے باہر آیا اور بنا اس کی طرف دیکھے اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ اندھیرا اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں باہر آئے۔ روٹھی ہوئی بیوی کا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خفا خفا سی بیڈ روم میں جانے لگی مگر عتیق اسے کھینچ کر کچن میں لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں واپس پلٹے۔ ہنا کی ہنسنے کی آواز ابھرنے لگی۔ سامنے والے بیڈ روم سے ٹی وی چلنے اور بچوں کے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غصہ اس کے اندر ابلنے لگا۔ وہ غصے میں خود کو جلانے لگی۔ میں تنہا ہوں۔ اسے اپنی بے چارگی پر ترس آیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ تنہا رہ جانے میں خود اس کا اپنا کتنا ہاتھ ہے۔ آپ کو مہرالنساء کہاں سے یاد آ گئی؟ وہ سنبھل کر گویا ہوئے اور سگریٹ سلگانے لگے۔ وہ کہاں ہے؟ جب سے سارہ گئی ہے مجھے تو اکثر ہی یاد آتی ہے۔ خدیجہ بھی آہستگی سے گویا ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے سارہ کو مہرالنساء کی آہ کھا گئی ہے۔ انہوں نے چونک کر خدیجہ بی کو دیکھا، پھر زہر کھند لہجے میں بولے، وہ عورت سوائے بد دعائیں دینے کے اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ وہ مجبور عورت، بے بس عورت۔ خدیجہ بی نے گویا تصحیح کی، مجبور؟ وقار الحسن نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی۔ خدیجہ بی، وہ عورت مجبور ہوتی نہ تھی، مجبور کر دیتی تھی۔ آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس عورت نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی، دن رات کا چین چھین لیا تھا۔ اس کی شکی طبیعت نے ہی میرا دل اس کی طرف سے گھائل کیا تھا۔ میاں، سنا ہے ہم نے بہت کچھ، انصاف تم نے بھی نہ کیا۔ ڈری ہوئی عورت یوں ہی بد زبان نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ انصاف ہوا تھا کیا؟ ان کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ اب ان باتوں کا فائدہ ہی کیا؟ صرف اس کی غلطیاں دیکھو گے تو کبھی درست فیصلہ نہ کر سکو گے۔ برائیاں نظر انداز کرو۔ ان حالات میں صرف وہی ہے جو تمہیں اور تمہاری بچی کو سنبھال سکتی ہے۔
غم اکڑ توڑ دیتا ہے، کون جانے وہ بھی ویسی رہی ہے یا نہیں۔ اپنا گھر چھوڑ کر بھائیوں کے گھر بیٹھی ہے، وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے کچھ سوچنے لگے۔ نہیں، وہ یہ وقت یاد آ رہا تھا جب ان کی والدہ نے ان سے مہر النساء کے ساتھ رشتے کی بات کی تو وہ مارے حیرت کے ماں کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ مہر النساء؟ خالہ فاطمہ کی بیٹی مہر النساء؟ جی، میری بہن کی بیٹی مہر النساء، کونڈی میں سرخ مرچیں کوٹتی ماں نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈوں کا شوربے والا سالن اس کے سامنے پڑا تھا اور وہ تحیر سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جسے یقین نہ آتا ہو کہ کوئی ماں اپنے اکلوتے قبول صورت برسر روزگار بیٹے کے لیے ایک ایسا رشتہ لے کر آئے۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔